تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے بارے میں کہ کون تھی وہ. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسبک من نساء العالمین مریم ابنۃ عمران وخدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ ابنۃ محمد وآسیۃ امرأۃ فرعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتوں میں سے تمہارے لیے 4 عورتیں کافی ہیں. کافی ہیں کا مطلب کیا؟ یعنی ان کو فالو کرنے کے لیے، ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنے کے لیے. یعنی ان 4 کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بہت کافی ہے. مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. ان سب عورتوں کی خوبی کیا ہے؟ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کیا گواہی دیتا ہے؟ صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، کہ اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، مومنہ تھی اور فرما بردار لوگوں میں سے تھی. اور اس کے علاوہ جو ان پر آزمائش ڈالی گئی اور اس موقع پر وہ کس طرح ثابت قدم رہی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں کو کس طرح انہوں نے قبول کیا، اس کی تفصیل آپ قرآن میں پڑھتے ہیں. خدیجہ بنت خویلد، کوئی خاص خوبی بتائیے. یہ وہ خواتین ہیں جو جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہیں. ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہمیں ان کے قدموں میں جگہ مل جائے وہاں. تو آج ان کے قدموں کے پیچھے چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو تبھی کچھ امید کریں گے نا. تو ان کے بارے میں تو ٹپس بھی پتا ہونا چاہیے. نام آتا جائے تو ساتھ ہی آپ کے دل کے اندر جو ان کے لیے جذبات اور ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے یا ان کا جو مقام ہے آپ کے اندر، وہ تو فوری طور پر آپ کے منہ پر آ جانا چاہیے. اس کے لیے تو بہت سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. کیا چیز آتی ہے سامنے جب حضرت خدیجہ کا نام لیا جاتا ہے؟ ایمان میں سبقت کرنے والی، غمخوار بیوی، دین کی خاطر اپنا سارا مال قربان کرنے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر، ہر تکلیف دہ مقام پر آپ کا ساتھ دینے والی. فاطمہ بنت محمد، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور پھر اپنے لیے کی پوائنٹس دیکھ لیجئے کہ آپ نے ان کی زندگی میں سے کیا کیا چیزیں لینی ہیں اور کس طرح ان کو فالو کرنا ہے. وہ آسیہ امرأۃ فرعون، کیا خاص بات سامنے آتی؟ دین پر ثابت قدمی، دنیا چھوڑ کر دین کو اختیار کرنا. دنیا کی ناز و نعمت، وہ شہزادی تھی، ملکہ تھی، دنیاوی اعتبار سے ان کا بہت بڑا مقام تھا، لیکن انہوں نے اس کو کوئی حیثیت نہیں دی اور اپنے لیے کیا دعا مانگی کہ مجھے فرعون کے محلات نہیں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس، اپنے قریب جنت میں گھر بنا دے. کس قدر عقل مند خاتون تھی. انہیں پتا تھا کہ فرعون کا یہ سب کچھ تو ختم ہو جانے والا ہے، جنت کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے.